الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ آج لیول 2 کا ہمارا دوسرا سبق ہے جس میں ہم پڑھیں گے محموز۔ پہلا سبق ہم نے مضاف کے متعلق پڑھا تھا اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے محموز۔ لیکن اس سے پہلے محموز حمزہ والا فعل، لیکن پہلے ہم اپنے اسباق کی طرف جاتے ہیں کہ اس لیول میں ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ سب سے پہلے دگنے عروج والا فعل جس کو مضاف کہتے ہیں، یہاں مضاف ہونا چاہیے تھا لیکن شاید فونٹ کی وجہ سے ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ مضاف حمزہ والا فعل محموز، کمزور حروف والا فعل معتل، اور اضافی حروف والا فعل وہ کہلائے گا ثلاثی مزید۔ ثلاثی مزید اب یہاں بالکل صحیح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ مضاف جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں دگنے حروف والا فعل، اور محموز آج انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ فعل جس میں کوئی بھی حرف حمزہ آ جائے، یعنی کہیں بھی شروع میں، درمیان میں یا آخر میں حمزہ آ جائے۔ معتل کمزور حروف واو الف یا والا فعل، اور ثلاثی مزید وہ فعل جس میں کوئی حرف زائد ہو، تین سے زائد ہو، تین حروف سے زائد ہو، تو وہ ثلاثی مزید کہلائے گا۔ مضاف ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو حرف ایک طرح کے آ جائیں، جیسے عززہ سے عزہ، دلالہ سے دلہ، مررہ سے مررہ، اور ہمامہ سے ہمہ۔ سب سے پہلے محموز۔ محموز وہ فعل جس میں حمزہ ہو، محموز وہ فعل جس میں حمزہ ہو۔ پھر اس کی تین قسمیں بنیں گی، حمزہ شروع میں ہوگا، درمیان میں ہوگا یا آخر میں ہوگا۔ دیکھیں کیونکہ ہم نے صرف مطلق کہا ہے کہ وہ فعل جس میں حمزہ آ جائے۔ اب فعل میں تین حرف ہیں تو حمزہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، حمزہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور حمزہ آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو تینوں جگہوں میں سے کہیں بھی آ سکتا ہے۔ اگر شروع میں آئے گا تو یہ کہلائے گا محموز الفا، اگر درمیان میں آ جائے گا تو یہ کہلائے گا محموز العین، اور اگر آخر میں آئے گا تو یہ کہلائے گا محموز اللام۔ گویا کہ محموز کی تین قسمیں ہو گئی۔ اگر محموز حمزہ شروع میں ہو تو محموز الفا، درمیان میں ہو محموز العین، آخر میں ہو محموز اللام، تو محموز کی تین قسمیں ہوں گے۔ وہ فعل محموز کی تعریف کی وہ فعل جس کا کوئی ایک حرف بھی حمزہ ہو۔ اس فعل کے امر میں حمزہ غائب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے امر کی گردان بالکل کم ہو جاتی ہے، شارٹ ہو جاتی ہے، دو حروف پر آ جاتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے آخذ، شروع میں حمزہ ہے، آخذ مضارع بنا یا خود ینصر کی طرح، اور امر بنے گا خود، امر خود۔ ایک حمزہ حذف ہو گیا، ایک حمزہ حذف ہوا تو حمزہ بستی ہے، تو اب صرف دو حرف پر ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ امر، محموز کا امر۔ دوسری مثال ہے سآلہ، درمیان میں حمزہ، یہ محموز العین ہے، یہ محموز الفا کہلاتا ہے، شروع میں حمزہ تھا، یہاں درمیان میں سآلہ۔ یسألو مضارع ہے، اور سل قرآن مجید میں آتا ہے سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، تو سل یہ امر ہے، حمزہ حذف ہو گیا یہاں۔ تو محموز کے چاہے وہ محموز الفا ہو چاہے وہ محموز العین ہو، اس کے درمیان میں حمزہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی درمیان میں یا شروع میں امر کے اندر حمزہ حذف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں گئی محموز کی تین قسمیں، آسان ہے، یہاں الفاظ تھوڑا اوپر فونٹ کی وجہ سے۔ اگر حمزہ شروع میں ہو تو محموز الفا، جیسے اکالا، شروع میں ہے حمزہ، محموز الفا، کیونکہ یہ فا کلمہ ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا فعل میں تین حرف ہوتے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ پہلے کو فا، دوسرے کو عین، تیسرے کو لام کہتے ہیں، کیونکہ ان کا وزن ہم نے فعالہ سے نکالا تھا۔ تو اگر شروع میں حمزہ ہو تو محموز الفا، جیسے اکالا یاکلو۔ درمیان میں اگر حمزہ ہو تو محموز العین، جیسے سآلہ یسألو۔
فتح سے ہے، اور محموز اللام قرأ، فالے کا وہی قرأ یقرأ، یہ بھی فاتحہ سے ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا فا سے یہ باب کی طرح اشارہ ہے کہ یہ فاتحہ یفتح سے، اور نون سے مراد ناصرہ ینصرو۔ گویا کہ محموز کی 3 قسم ہوئی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا کسے کہیں گے کہ اگر حمزہ شروع میں یعنی فا کلمہ میں ہو، اگر عین کلمہ درمیان میں حمزہ ہو محموز العین، اور اگر حمزہ آخری حرف ہو محموز اللام۔ یہ تینوں قسموں کی ایک ساتھ مثالیں بھی بدل دیں۔ محموز الفا وہ فعل جس کا پہلا حرف محموز ہو، جیسے آمینہ وہ مامون ہوا، آمینہ شروع میں حمزہ آ گیا۔ دوسرے نمبر پر محموز العین وہ فعل جس کا دوسرا حرف حمزہ ہو، جیسے یا عیسیٰ مایوس ہونا، یا عیسیٰ درمیان میں حمزہ آ گیا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ آخری حرف آ جائے، جیسے قرأ بارا، آخری حرف حمزہ آ جائے۔ جی لیکن آج پہلا سبق ہم جو پڑھیں گے وہ محموز الفا کا، اس کی 2 مثالیں ہمارے پاس، کھانا ہے اور لینا ہے۔ اکالا یا کلو اس نے کھایا، اکالا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے، اکالا یا کلو نصر ینصر کے وزن پر ہے۔ اخذ یا خودو اس نے لیا، اخذ یا خودو کا معنی ہے لینا۔ قرآن کریم کے اندر ان افعال کا استعمال ٹوٹل بتا دیا کہ 2420 مرتبہ محموز کے فعل استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دونوں فعل جو ہے یہ تقریباً 254 مرتبہ استعمال ہوں گے۔ جی تو ابھی گردان ہم اکلا یا کلو سے پڑھیں گے، میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ گردان پڑھیے گا۔ ماضی کی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے ہم نے ناصرہ پڑھا ہے، سامعہ پڑھا ہے، فتحہ پڑھا ہے، بالکل سیم، کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ جی اکلا، 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 اکلو، اکلو، اکلتا، اکلتا، اکلتما، اکلتما، اکلتم، اکلتم، اکلتو، اکلتو، اکلنا۔ اکلنا، جی مؤنث کا پڑھیے گا، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتی، اکلتما، اکلتنا، اکلتو، اکلنا۔ جی اب میں ترجمہ کروں گا، آپ نے عربی الفاظ پڑھے، اس ایک مرد نے کھایا، اکلا، کھایا ان 2 مردوں نے، اکلا، کھایا ان سب مردوں نے، اکلو، کھایا آپ ایک مرد نے، اکلتا، کھایا آپ 2 مردوں نے، اکلتما، کھایا آپ سب مردوں نے، اکلتم، کھایا میں نے، اکلتو، کھایا ہم سب نے، اکلنا، کھایا اس ایک عورت نے، اکلت، کھایا ان 2 عورتوں نے، اکلتا، کھایا ان سب عورتوں نے، اکلنا، کھایا آپ ایک عورت نے، اکلتی، کھایا آپ 2 عورتوں نے، اکلتما، کھایا آپ سب عورتوں نے، اکلتنا، کھایا میں نے، اکلتو، کھایا ہم سب نے۔ اکلنا۔ جی اکلا یا کلو نصرہ ینصر کا باب ہے، محموز الفا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، جیسے ناصرہ پڑھا اکلا بھی اسی طریقے سے۔ آگے چلتے ہیں، نصرہ ینصر سے آ گیا یا کلو، کوئی تبدیلی نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ میں اشارہ کروں گا، آپ پڑھیے گا گردان اشارہ کرتے ہوئے۔ جی یأکلو، یأکلانی، یأکلونا، تأکلو، تأکلانی، تأکلونا، آکلو، نأکلو، جی مؤنث، تأکلو، تأکلانی، یأکلنا، تأکلینا، تأکلانی، تأکلنا، آکلو، نأکلو۔
جی گردان ہم نے پڑھی ہے یأکلو یأکلانی یأکلون تأکلو تأکلانی تأکلون آکلو نأکلو مؤنث تأکلو تأکلانی یأکلن تأکلین تأکلانی تأکلن آکلو نأکلو. جی کون سے سیغے میں آپ کو فرق نظر آیا؟ پہلے اگر ہم اس کو ینصرو ینصرانی کی طرح پڑھیں، اس میں اور ینصرو کی گردان میں کون سے سیغے میں فرق ہے؟ جی تو الحمدللہ سب نے ایک مرتبہ غور سے اس کو پڑھا ہے، غور فکر کیا ایک ایک سیغے پر کہ آیا ینصرو میں اور اس کے سیغوں میں کہاں جا کے فرق ہے؟ تو کہیں بھی فرق نہیں ہوا، صرف اور صرف ایک سیغے میں فرق ہوا اور وہ ہے واحد متکلم کا سیغہ، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، سب میں یأکلو حمزہ اپنی جگہ پر ہے، یأکلانی یأکلون تأکلو تأکلانی تأکلون آکلو نأکلو. یہاں پر ہوئی ہے تبدیلی، چینجنگ لفظ کے اعتبار سے، یا پچھلی جو گردانیں ینصرو یا جو بھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں اور یہاں کے واحد متکلم کے سیغے میں تبدیلی ہوئی ہے. اور کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ یہاں تو حمزہ ہی نہیں رہا، الف بن گیا. جی تو ایک مرتبہ گردان پڑھیے گا، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بلکہ گردان پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ قاعدے کی طرف آتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو حمزہ ایک جگہ آ جائیں، جب بھی دو حمزہ ایک جگہ آ جائیں تو ان میں سے دوسرے حمزہ کو جب ساکن ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو حمزہ ایک جگہ پر آ جائیں اور ان میں سے دوسرا ساکن ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. اس قاعدہ کا نام ہے آمنا اومنا ایمان کا قاعدہ. آمنا اومنا ایمان کا قاعدہ. یہ اصل کے اندر فنکشن کیسے ہے؟ یہ آگے دو الف، اس میں سے اس الف پر زبر ہے اور دوسرا ساکن ہے. اسمتا اکلو اکلو جیسے کہ باقی سیغے تھے اکلو. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے دوسرا ساکن ہو تو یہ جو دوسرا ساکن حمزہ ہے یہ حمزہ اس کو الف سے بدل دیں گے، یہ الف سے بدل جائے گا. اور جب اس کو الف سے بدلیں گے تو یہ پھر اکلو کی جگہ آکلو بن جائے گا، اکلو کی جگہ یہ آکلو بن جائے گا. ہمارے سامنے آئی ہے کہ اکلو سے جب دو حمزہ ساکن ایک جگہ آ جائیں تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیں گے تو یہ اکلو سے آکلو بن جائے گا، جیسے کہ یہاں آپ کو شکل میں نظر آ رہا ہے آکلو. اور یہ قاعدہ ہے، قاعدے کا نام ہے آمنا اومنا ایمان. یہ قاعدہ انشاءاللہ ریٹن آپ کو یہ مل جائے گا اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کے قاعدے کو پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور چیز پڑھتے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ قاعدہ پڑھ لیا کہ اصل میں یہ تھا آکلو، دو حمزہ جمع ہو گئے تو اس سے آکلو بن گیا. باقی ایک چیز اور کہ یہ حمزہ ساکن ہو تو اس حمزہ ساکن کو سافٹ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ حمزہ کو ہم اپنے اس کے مخرج جو ہے اس کو جھٹکا لگا کر پڑھیں، یأکلو یأکلانے یأکلون. حمزہ کا مخرج کیونکہ گلا ہے بالکل سینہ، حمزہ ہا یہ گلے سے بھی نیچے جو سینی والی سائڈ ہے گلے کی بالکل، جس کو حلق کا آخری ایسا کہا جاتا ہے، حمزہ کا مخرج وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس لیے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں صحیح مخرج سے ادا کیا جائے تو یہ یأکلو یأکلانے یأکلون. لیکن حمزہ کے اندر یہ ہے کہ اس کو سافٹ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. جب بھی حمزہ ساکن ہو تو اس کو سافٹ سے مراد یہ ہے کہ اس حمزہ اور الف کے بین بین پڑھا جائے، نہ تو یہ مکمل الف ہو نہ یہ حمزہ ہو. جیسے دیکھیں
अब इसको मैं पूरी गिरदान पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमजा को बैना बैन इसको कहते हैं, सॉफ्ट करके पढ़ना कहते हैं कि हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान दरमियान पढ़ लिया। अब मैं इसको याकुलु के बजाय पढ़ रहा हूँ, याकुलु याकुलानी याकुलूना, ताकुलु ताकुलानी ताकुलूना, आकुलु नाकुलु, ताकुलु ताकुलु ताकुलानी याकुलना, ताकुलीना ताकुलानी ताकुलना, आकुलु नाकुलु। अब यहाँ पर इसको ना तो मैंने पूरा अली पढ़ा, अगर अली पढ़ता तो ये बन जाता या कुलू, जैसे ये बनता है आ कुलू, और ना इसको हमजा पढ़ा ये कुलू, झटके के साथ पढ़ा, बल्कि झटके और अलिफ के दरमियान ना तो पूरा खींच के अलिफ करके पढ़ा है और ना हमजा करके पढ़ा है, तो इसको हमने पढ़ा या कुलू या कुलानी या कुलूना। इसको कहते हैं बैना बैन पढ़ना। बैना बैन से मुराद है बैना बैना, ये लफ्ज पहले पढ़ चुके। बैना का माना होता है दरमियान, यानी हमजा और अलिफ के दरमियान पढ़ा, ना तो मुकम्मल अलिफ पढ़ा और ना ही मुकम्मल हमजा पढ़ा है जी। तो याकुलु याकुलानी याकुलूना, ताकुलु ताकुलानी ताकुलूना, आकुलु नाकुलु, ताकुलु ताकुलानी याकुलना, ताकुलीना ताकुलानी ताकुलना, आकुलु नाकुलु नाकुलु, आकुलु इसमें अलिफ पढ़ा है, नाकुलु में हमने सिर्फ बैना बैन पढ़ा है। तो ये आज हमारे दो गिरदानी हुई है, एक माजी की एक मुजारे की। जी नहीं, कुरान में भी झटका देकर पढ़ना, यानी असल तो कायदा वही है कि इसको अपने मखरज से पढ़ा जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, आप सॉफ्ट करके पढ़ सकते हैं। वगरना जितने लोगों ने आज तक मखारिज नहीं पढ़ी हुए, तजवीद नहीं पढ़े हुए, तो फिर तो फतवा लग जाएगा कि भाई उनकी नमाज ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमजा पढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए हमजा का मखरज मुश्किल है, इसमें आसानी है कि अलिफ और हमजा के दरमियान दरमियान उसको पढ़ सकते हैं, कुरान में भी इसको पढ़ सकते हैं जी। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हमारा टाइम ज्यादा हो गया। आज की क्लास का सबक दो है, एक माजी और मुजारे। ये माजी सिर्फ सुनाना है, मुजारे सुनाना भी है और लिखना भी है। सुनाना तो याकुलो से और लिखने के लिए यामुरु की गिरदान है, यामुरु से गिरदान लिखनी है मुजारे की, याकुलो से सुनानी है और या अमरो से आमारा या अमरो से मुजारे की गिरदान लिखनी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।